السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ۔ قصر نماز کے حوالے سے کہ نماز کو سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہماری بات جاری تھی۔ اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں کہ اپنی رخصتوں کا اثر اپنے بندے پہ دیکھیں، بندہ اللہ کی رخصت پہ عمل کرے۔ تو سفر میں نماز کو قصر کرنا یہ اللہ کی رخصت ہے، لہٰذا جب موقع ملے اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ اب آج کی حدیث ہے مدت مسافت، آپ نے مسافت سفر کیا اور کب تک آپ سفر میں رہیں گے اور کب تک آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت، وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعام تبوک 16 یوما۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام جب آپ تبوک پہ گئے تو آپ نے 19 دن وہاں پہ قیام کیا، علی 19 یوم، 19 دن وہاں قیام کیا۔ فصلی رکعتین، اور آپ دو رکعت نماز پڑھتے رہے۔ دو سے مراد جو قصر بنتی ہے، آپ فجر مغرب نہیں، باقی جو 3 نمازیں ہیں۔ اب آپ نے 19 دن وہاں پہ نماز قصر کی۔ تو اس سے مسئلہ یہ سمجھ آیا، اگر تو آپ کسی جگہ پہ جائیں، راستے میں تو آپ قصر ہی کریں گے، تو واضح ہے وہ جانے کا راستہ ہو یا آنے کا۔ منزل پہ پہنچنے کے بعد اگر آپ کو نہیں پتہ کہ میں نے یہاں پہ کتنے دن رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، 20 دن، تو پھر آپ جتنے دن رہیں گے قصر کریں گے۔ حتیٰ کہ مستدرک حاکم کی روایت، وعن نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان فی آذربیجان فصلی 16 شہرا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے لیے آذربائیجان کے اندر گئے، اور وہاں پہ فرماتے ہیں وَكَانَ الثَّلْجُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، وہ ایک برف کا تودا آ گرا، وہ سارا راستہ بند ہو گیا۔ 6 مہینے تک جناب عبداللہ بن عمر نماز قصر پڑھتے رہے۔ اور پھر ایک دوسری روایت، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی رکعتین علی سنتین۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال تک مسلسل قصر نماز پڑھتے رہے۔ ان سب روایات سے کیا بات سمجھ آئی کہ جب مدت اقامت نہ پتہ ہو، آپ کو نہیں پتہ آپ نے آج چل جانا ہے، کل چل جانا ہے، کب واپس جانا، جہاد پہ ایسے ہی ہوتا ہے، کب قلعہ فتح ہو، کب یہاں سے آگے چلے جائیں، کب واپس جانا ہے اپنے شہر، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جب مدت اقامت نہ پتہ ہو تو آپ جب تک رہیں گے وہاں منزل پہ قصر ہی کریں گے، اور اگر مدت اقامت پتہ ہو تو اس میں نبی علیہ السلام نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے مثال طور پر آپ اسلام آباد چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے یہاں پہ 10 دن رہنا ہے، تو پھر اس میں 2 آپ کے لیے دونوں حکم جائز ہے، دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ پہلا ہے کہ راستے میں تو آپ قصر ہی کریں گے نا، منزل پہ پہنچ کے آپ پوری نماز شروع کر دیں، کیونکہ آپ کو اقامت کا پتہ ہے، آپ عارضی مقیم بن چکے ہیں، عارضی مقیم بن چکے ہیں، اور عارضی مقیم پوری نماز پڑھتا ہے۔ جیسے ایک بندہ وہ ویزا لے کے باہر کے ملک جاتا ہے، اب ویزے پہ تو پورے دن لکھے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ 9 ماہ کا ویزا ہے، یہ 10 ماہ کا، 2 سال کا،
وہ سارا اس پہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ وہ باہر کے ملک میں جا کے تو وہ نماز قصر پڑھتا رہے. وہ اب مدت اقامت پتہ ہے وہ پہلے دن سے پوری شروع کر دے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو اپنی اقامت پتہ ہو 3 دن تک وہ مسافر ہے اس کے بعد وہ پوری شروع کر دے. حق مہمان نوازی بھی 3 دن ہی ہوتا ہے. تو 3 دن تک وہ مسافر ہے, اپنی منزل پہ پتہ ہے اس کو اقامت کا, اپنی منزل پہ پہنچ کے 3 دن تک قصر کرے, اس کے بعد پوری پڑھ لے. اگر مدت اقامت پتہ ہو تو یہ دونوں حکم ہی حدیث میں ثابت ہیں, دونوں پہ عمل کر سکتا ہے, جیسے مرضی کر لے. نہ پتہ ہو تو جب تک وہاں پہ رہے گا قصر کرے گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ قصر کی مدت کو بیان کیا. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.